اب ایک بات آپ سے کرنی ہے جو یہ ہے، اور خاص بات ہے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، بچے بوڑھے سبھی موجود ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر باپ چاہتا ہے میرے بچے سنور جائے، ہر ماں چاہتی ہے میری بچیاں سنور جائے، دادا کہتا ہے کہ میرے پوتا پوتیاں سنور جائیں، نانا کہتے ہیں کہ میرے نواسے نواسیاں سنور جائیں، محلے کے بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ محلے کے نوجوان لڑکے سنور جائیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام چاہتا ہے کہ مقتدی سنورے، پیر چاہتا ہے کہ مرید سنورے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سنور جائے، اور سب سنوارنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنا سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا بگاڑ سماج میں بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے بہت آسان طریقے سے، بہت آسان نسخہ قوم کو سنوارنے اور قوم کو سدھارنے کا آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سوچو تو صحیح، کتنے خانوں کے اندر مسلمان بٹا ہوا ہے، کتنے جرائم مسلمان کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر گناہوں کی فہرست بنا لی جائے، اگر گناہوں کی ایک فہرست ترتیب دی جائے تو کئی سو صفحات ختم ہو جائیں، لیکن گناہ ختم نہ ہو۔ اتنے گناہ مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پا رہے ہیں۔ ہر گناہ ہمارے سماج میں، ہر گناہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ایک عجیب طوفان ہے، سیل رواں ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر لوگ رونا روتے ہیں، اللہ اکبر، لقمہ حرام کا معاملہ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آج لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال و حرام کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، حرام کے اندر گویا کہ ڈوبتے چلے جا رہا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جھوٹ بول کر کما رہا ہے، دھوکہ دے کر کے کما رہا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، کسی کا پیسہ لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حرام لقمے کی جہاں دوسری طرف بات آتی ہے تو اللہ اکبر، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی نشے کی گولیاں بیچ رہا ہے، کوئی بھنگ اور چرس بیچ رہا ہے، یعنی اس طریقے کے معاملات ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کئی سٹے کا دھندا ہے، کئی جوئے کا دھندا ہے، کئی تاش کے پتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہے، گندگی ہے، کئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا ہے، عورتوں پر بد نظری کرنا ہے، زنا کے اڈوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر! کہنے کی بات نہیں، کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اللہ اکبر، ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ زنا کرنے کے لیے مخصوص زنا کے اڈوں پر جاتے تھے، اور آج حال یہ ہو گیا کہ گھروں کے اندر زنا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بڑی دردناک صورتحال ہے جس سے مسلمان اور قوم مسلم گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ فرمائیں، اتنے سدھرے ہوئے ماحول کے اندر پرورش پانے والے بچے جب جوان ہوئے تو وہ اتنی آوارگی پر ہے۔ اب یہ جوان جو آوارہ ہیں، اب ان کے بچے جب دنیا میں آئیں گے تو جن کو آوارہ ماں باپ ملیں گے، جن کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے، جن کو ظالم ماں باپ ملیں گے، جن کو پاپی ماں باپ ملیں گے، اللہ اکبر، وہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جن کے ماں باپ نے انہیں سگریٹ پینے نہیں دیا۔ جب بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، یعنی سورے ہوئے ماں باپ کی اولاد ایسی ہے تو بگڑے ہوئے ماں باپ کی اولاد کیا ہوگی، قوم کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ بلکہ کبھی کبھی تو سوچ یہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بعد نسل مسلمان بھی رہے گی یا نہیں۔ اور غور کرنے کا مقام ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کو ماننے والی بھی رہے گی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سلمان رشدی کے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں اور اس بدترین انسان کا حال دیکھیں، تسلیمہ نسرین کے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں، اس بدترین عورت کا حال دیکھیں۔ اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں، ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کے محبوب اور مقبول بندوں کا وسیلہ لے کے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو، ہم کو، کسی کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ ہماری نسل سے کوئی گمراہ ہو جائے، ہماری نسل سے کوئی دین سے نکل جائے۔ بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اگر کسی کی تقدیر میں کفر لکھا ہو اور وہ ہماری نسل میں پیدا تو خدا اسے موت کے وقت، اسے پیدائش کے وقت ہی موت عطا کر دے تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہے۔
नस्ल वही बाकी रहे जो इस्लाम पर रहे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, गौर करो, अल्लाह के बंदो गौर करो, वो कितना भयानक दिन होगा जब बच्चे ही मुसलमान न रह जाए, नस्ल ही मुसलमान। इसलिए कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, जैसे बुखार का इलाज न करो तो बुखार मौत लाता है, वैसे ही अगर गुनाह का इलाज न करो तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। बुखार इंसान को मौत तक ले जाता है, गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। होशियार इंसान अगर मौत से बचना चाहता है तो वो बुखार का इलाज करता है, और होशियार मुसलमान वो है कि वो गुनाह की तरफ जब तबीयत माइल होती है तो अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करता है। मैं चूंकि वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और मौसम भी आंख मुचौली कर रहा है, इसलिए बहुत देर तक आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करना है। जल्दी से बात, इससे पहले कि बारिश तेज हो और आप उठकर जाने लगे, मैं चाहता हूं कि अपनी बात को समेट लूं, मुकम्मल कर लूं। लेकिन ये बात बड़ी फिक्री है, ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि ईमान जैसी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमत दी, किसी भी नेमत को देकर अल्लाह हमसे खुश नहीं हुआ। तवज्जो करो, हर नेमत दी, ये नेमत मैंने तुम्हें बतौर खैरात दी, ले जाओ, लेकिन नेमत देकर अल्लाह खुश नहीं हुआ, हमसे राजी नहीं हुआ। लेकिन जब इस्लाम की नेमत दी, ईमान की नेमत दी, तो अल्लाह फरमाता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम जैसा दीन देकर अल्लाह तुमसे राजी हो गया। यानी अल्लाह अगर दुनिया में किसी से राजी है तो वो सिर्फ मुसलमान कौम है, वो सिर्फ ईमान वाले। अल्लाह इनसे राजी, जिनके पास दीन है अल्लाह उनसे राजी, जिनके पास इस्लाम है अल्लाह उनसे राजी। अल्लाह राजी है उन लोगों से जिनके पास दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। तो अल्लाह के बंदो, ये जो गुनाहों के बदतरीन माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आने वाला दौर कितना भयानक होगा। अब इस गुनाहों का माहौल को खत्म कैसे करें? बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन, दानिश्वर, कलमकार सब मेहनत कर रहे हैं। मस्जिद के इमाम से लेकर मुफ्तियान किराम तक, खुतबा तक, उलमा तक, मुफक्किरीन तक, दाइयान दीन तक, मुबल्लिगीन तक। मैं समझता हूं कि मालेगांव में शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन कोई दीनी महफिल नहीं सजती होगी इस्लाह माशरा के हवाले से। हर आदमी चाहते हैं मेरे बच्चे संवर जाए, बच्चियां संवर जाए। करें क्या? मारते भी हो, डांटते भी हो, रोकते भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज पूरी दयानतदारी के साथ अगर कर ली जाए, पूरा समाज सुधर जाए, माशरा संवर जाएगा। करना क्या है? एक ही काम, सही सही तौर पर हम मेहनत करें अपने हल्के असर में। यानी जितनी लोग हमारी बातों को मानते हैं, जो हमारी बात मान सकता है, उस पर एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दो, उसको नमाजी बनाने की कोशिश करो। हर आदमी को नमाजी बनाओ, क्योंकि अगर हम किसी को नमाजी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, नमाज तक ले जाना हमारा काम है, फिर आगे उसको कुदरत खुद ही संभाल लेगी। और नमाज की खुसूसियत है कि नमाज इंसान को बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक लेती है। अल्लाह का इरशाद है, कुरान में जो है सब सच है, कुरान में जो है वो हक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इंसान अगर मस्जिद के करीब आ जाए, नमाज के करीब आ जाए, धीरे धीरे उसकी तबीयत में खुद ही गुनाह से नफरत पैदा होती। यानी अगर किसी को नेक बनाना है तो उस पर मेहनत कीजिए। इसका मतलब हर इंसान, हर बाप कोशिश करे, अगर वो चाहता है कि मेरा बच्चा सट्टे की तरफ न जाए, जुए की तरफ न जाए, जिना की तरफ न जाए, बदकारी की तरफ न जाए, बेहयाई की तरफ न जाए, मेरा बच्चा नेक रहे, नमाजी बनाओ, मेहनत करो। आप बाप हो, पूरे मोहल्ले पे आप मेहनत नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर में मेहनत कर लीजिए। एक माहौल क्रिएट कीजिए नमाज का, एक माहौल बनाइए, बीवी को, बच्चों को, सबको नमाज की तलकीन कीजिए। बल्कि आपको हैरत होगी, जो मजहब जानवरों को मारने से मना करता है, ध्यान देना जरा, कितनी खास बात, जो मजहब जानवरों को मारने से मना करता है, जो रहमतुल लिल आलमीन चूंटी को मारने से मना करते हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन कुत्ते को मारने से मना करते हैं, वही रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं बच्चा अगर 6 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, और अगर वो 8 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़े तो उसको मार मार के नमाज पढ़ाओ।
آخر نماز میں رکھا کیا ہے؟ کیا چیز نماز میں ہے کہ رحمت للعالمین فرما رہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو؟ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، یہ پورا مسلمانوں کا مجمع ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، مجھے سچ بتانا، اللہ کے دربار میں تمہیں منہ دکھانا ہے، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے رہنا ہے، بتاؤ بچے اسکول نہیں جاتے تو تم نے مارا ہے، بچے ٹیوشن نہیں جاتے تم نے مارا ہے، بچے مسجد نہیں جاتے کبھی مارا؟ سوچو بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اسکول نہیں پڑھتا ہے تو مار رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، بالکل پڑھاؤ، الحمدللہ ہم لوگ خود اسکول چلاتے ہیں، یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ انگلش میڈیم اسکول ہم خود چلا رہے، جونیئر کالج۔ میں یہ نہیں کہنا نہ پڑھاؤ، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بچہ اسکول نہیں پڑھے گا، ان پڑھ رہے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ دنیا کا۔ لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان۔ آوارگی ہوگی اس میں۔ دیکھو جتنے بدچلن لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے بدچلن لوگ ہیں 90% وہ سب بے نمازی، وہ سب کے سب بے نمازی۔ اگر انسان نماز پڑھے، اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جتنے بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اور میں تو، ہم لوگ حسینی لوگ ہیں یار، کربلا والے، باغ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چند بوند پانی تھوڑی ہمیں بگا سکتے ہیں، ہمارا پروگرام بند تھوڑی کروا سکتا ہے۔ یہ مالیگاؤں کی تاریخ رہی ہے الحمدللہ کہ جب فقیر قادری کا بیان شروع ہوا ہے تو پھر موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے، تو پھر جب تک مائک چلتا رہا ہے محفل بھی چلتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں بات آگے کروں۔ کتنے لوگ بیٹھیں گے ساتھ؟ کتنے لوگ؟ ارے واہ سبحان اللہ، ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، بوڑھوں کو اجازت ہے، جوانوں کو نہیں۔ الحمدللہ اسٹیج بھی جوانوں سے بھرا ہوا ہے اور مجمع بھی سب جوانوں کا ہے، الحمدللہ۔ ہاں، اور سفید داڑھی ہونے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان داڑیاں اللہ۔ سفید ہوتی ہے چہرے چمکانے کے لیے، بڑھاپا اوروں کو آتا ہے، غلامان مصطفیٰ کو جب عمر ڈھلتی ہے تو ان کی جوانی کی شروعات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں بات عرض کر سکتا ہوں، عنوان تو حالانکہ سنجیدہ ہے، بارش والا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بار آپ درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی وسلم۔ چھتری تھوڑا اوپر کر دیں تاکہ یہ لوگ مجھے نظر آئے، میں ان کو نظر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے بلند آواز۔ اللہم صلی علی۔ اچھا میں ایک درود شریف آپ کو میں پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھنے ذرا۔ اللہم، اللہم، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار۔ الامطار۔ یہ درود شریف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ بارش کے قطروں کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو درود شریف ہے آپ نے پڑھا، اس کو یاد کریں۔ جب کوئی یہ درود پڑھے تو اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بات عرض کریں، ایک بار درود شریف پڑھیں آپ سب۔ اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو ہر بندہ کوشش کرے، ماں کوشش کرے نمازی بنانے کی، اپنی اولاد کو باپ کوشش کرے نمازی بنانے کی۔ دیکھیے بچیوں کو نمازی بنائے، بچوں کو نمازی بنائے، کیونکہ جتنے بدچلن، پاپی، جواری، سٹوری، گنہگار لوگ ہیں 90% سب بے نمازی، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ 10% ہے۔ آپ کہیں گے کیا وہ نماز پڑھ کے پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہی بات کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے، ایک جوان ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے اس کی ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اللہ نے کہہ دیا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو انشاءاللہ نماز ضرور روکے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اس جوان کے بارے میں جو شکایت لے کر آئے تھے، انہوں نے خود عرض کیا یا رسول اللہ اب وہ شخص گناہ نہیں کرتا جس کی ہم نے شکایت کی تھی، یعنی کہ اس کی نماز نے اس کو برائی سے روک لیا، اس کی نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ تو ہم اپنے بچوں کو سنوارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سدھارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی بدلنا تو چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ اور اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، خود گھر میں بیٹھ کر کے بیڑی پیتے رہو گے اور بولو گے جا چل مسجد جاؤ، ایسے بچے نمازی نہیں بنیں گے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے بچے کو مسجد تک لے جانا ہوگا، اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے جانے کی عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ جب آپ ٹیوشن کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، اسکول کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، تو مسجد کے دروازے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ۔ اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا اس کو ادھر اللہ مل گیا۔ تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامر لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے نماز، پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے. کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے. آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے. بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.